الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم اہل اسلام، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک ہر نبی کی شریعت میں فرض تھا، یعنی روزہ ہر نبی کی شریعت میں فرض تھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھے تھے۔ جب انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا تو اس کے اثرات آپ کے وجود پر ظاہر ہوئے، تو جبریل امین نے کہا کہ آپ روزے رکھیں، تو آپ حضرت آدم نے روزے رکھنے شروع کیے، تو ان روزوں کی وجہ سے آپ کے وجود سے وہ اثرات ختم ہو گئے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں من صام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام رمضان سے ملحق ہونے کی دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ متقدمین صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے علیہ السلام، اور ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف کی شان بلند تھی، ایسے ہی اللہ کے 12 مہینوں میں رمضان کی شان بلند ہے۔ تو جیسے 11 بھائیوں نے جو غلطیاں کی، زیادتیاں کی، حضرت یوسف نے وہ اللہ سے معاف کروا دی، ایسے ہی 11 مہینوں میں جو امتی غلطیاں کرتا ہے، رمضان 12واں مہینہ یہ اس کی غلطیاں معاف کروا دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں رمضان سید الشہور ہے، یعنی مہینوں میں سے جیسے عام لوگوں میں سے سید ہوتا ہے، ایسے ہی رمضان باقی مہینوں میں سے سید مہینہ ہے، یہ سید الشہور ہے۔ تو ہمارے اسلاف 6 ماہ روزہ
آنے سے پہلے دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان کو ہم تک ملا اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور اگلے 6 مہینے وہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما۔ تو رمضان شریف میں روزہ رکھنا اور اس پر صبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ یاد رکھیے روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس لیے یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ یا اللہ جانتا ہے کہ آپ روزے دار ہیں یا آپ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ آپ کے روزے کی شورٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ اندر جا کر پی لیں کھا لیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے، اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو آپ سب احباب رمضان کے ماہ مبارک میں روزوں کا رکھنے کا اہتمام فرمائیے، اور جو صاحب مال ہیں وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کیجیے تاکہ غرباء اور مساکین، جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں، وہ روزہ رکھ سکے۔ اور اگر کوئی معذور ہے اٹھ نہیں سکتا تو اس کو اپنے ساتھ ملا لیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرو اور افطار کیا کرو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یزاد فیہ رزق المومن، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ کسی کو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں گے، اس کو روزہ کھلوائیں گے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ روزے دار کو جتنا اجر دے گا اتنا اجر روزہ کھلوانے والے کو عطا کرے گا، اور اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے روزہ رکھا اس کے روزے میں کوئی کمی ہو جائے گی کسی دوسرے کے کھلوانے سے، اس کو اتنا ہی ملے گا، اللہ اسے بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ ایسا کیا کیجئے کہ مسلمان ایک دوسرے سے کھجور لے کر روزہ افطار کیجئے تاکہ اس بھائی کو پورے روزے کا ثواب مل جائے۔ تو عزیزم، یہ خاص مہینہ ہے، تو خاص مہینے میں خاص اہتمام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رمضان کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے، جی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو آپ اس کو لائٹ مت لیجیے گا، یہ مہمان ہے اللہ کا۔ رمضان اللہ کا مہمان مہینہ ہے، تو مہمان کی عزت اور اکرام کیجیے، روزہ رکھیے۔ آپ یقین کیجیے میں کل ایک جرمن کی ایک یونیورسٹی ہے، انہوں نے ایک تحقیق کی ہے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو جب بھوک شدید ہوتی ہے تو انسان کے وجود میں اللہ کی طرف سے ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے ڈوپامن کہتے ہیں، یہ انہوں نے نام لیا، مجھے اس کا معنی نہیں پتا، لیکن انہوں نے اس کا معنی یہ بتایا
کہ یہ وجود میں خوشی پیدا کرتا ہے. یہ جو بھوک لگنے سے انسان کے وجود کے اندر مادہ ایک جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اسے ڈوپامن کہتے ہیں، اور وہ خوشی پیدا کرتا ہے. تو جب میں نے یہ تحقیق سنی تو میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ. اب کیوں نکلا؟ کہ رسول اللہ نے آج سے 1500 برس پہلے فرمایا تھا للصائم فرحتان، روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. فرحت فی الافطار، ایک خوشی اسے ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وفرحت فی رؤیت اللہ، اور ایک خوشی اس کو ملے گی جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ روزہ 2023 کی جو تحقیق ہے انگریزوں کی، وہ یہ ہے کہ 2023 میں اور آئندہ 5 سال تک جو دوائی سب سے اچھی ہے وہ ہے روزہ. بھوکا رہنا، کہ انسان کو بھوک لگے اور وہ نہ کھائے، یہ سب سے اچھی دوائی ہے. یہ کینسر کا علاج ہے، یہ موٹاپے کا علاج ہے، یہ انسان کے وجود میں جو کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے یہ اس کا علاج ہے، یہ شوگر کا علاج ہے، یہ جوڑوں کے درد کا علاج ہے. آج کل لوگ اس لیے بیمار نہیں ہیں کہ وہ تھوڑا کھاتے ہیں، لوگ اس لیے بیمار ہیں کہ وہ زیادہ کھاتے ہیں. تو حضرت ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے پاؤں جوڑ کر سٹریٹ کھڑے ہوں اور آپ کی نظر پاؤں تک نہ جائے، درمیان میں کوئی اور چیز آ جائے. آپ جانتے ہیں نا جب بندہ سیدھا کھڑا ہو تو پاؤں پر نظر نہ جائے تو درمیان میں کیا آ جاتا ہے؟ ہاں جی. تو اگر آپ کا پیٹ پاؤں کے اور آپ کی نظروں کے درمیان حائل ہو گیا ہے تو آپ فیٹی لیور کے مریض ہیں، یعنی آپ کے کلیجے پر چربی چڑھی ہوئی ہے. تو آپ روزہ رکھیں گے تو وہ چربی خود بخود پگھل جائے گی. اور اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں، مگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ 14 گھنٹے کا ہے تو آپ 16 گھنٹے کا رکھیں، یعنی سحری سے 3 گھنٹے قبل روزہ رکھ لیں. جتنا آپ روزہ لمبا کریں گے اتنا یہ آپ کو نفع دے گا. ایک تحقیق ہے اسے کہتے ہیں آٹوفیجی. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو خود کھا جانا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان رمضان میں یہ مشق کر سکتا ہے کہ ہمارے وجود کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب ہم اوپر سے کچھ نہیں ڈالتے تو جو اندر موجود چربی ہوتی ہے یہ جسم خود اس کو کھاتا ہے. اسے آٹوفیجی کہتے ہیں. تو اگر آپ رمضان میں اوپر سے تھوڑا ڈالیں گے تو یہ آپ کے اندر موجود جتنی چربی اور آپ کے وجود کے اندر کچرا ہے آپ کے جسم کے اندر، ایسے ڈیڈ سیل جو انسان کے وجود میں موجود ہوتے ہیں اور وہ کینسر کا سبب بنتے ہیں، ڈیڈ سیل جتنے ہوتے ہیں ان کو یہ وجود خود کھا جاتا ہے. لیکن یہ تب کھاتا ہے جب اسے بھوک لگے، اور ہماری ابھی اگلی بھوک باقی ہوتی نہیں پوری طرح تو ہم اوپر سے اور ڈال دیتے. ابھی پہلے والی بھوک لگی نہیں ہوتی، ہم اوپر سے اور ڈال دیتے. تو بھائی صاحب رمضان کی اس نعمت کو غنیمت سمجھیے، اپنا کھانا کم کیجیے. یہ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں نا، جن کو ہائی کولیسٹرول ہوتا ہے، ہائپرٹائٹس ہوتا ہے، یہ روزہ ان کا علاج ہے. اب میں ڈاکٹر نہیں ہوں، جو میں نے سنا ہے ڈاکٹر سے میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور یہ ایک ڈاکٹر کا نہیں، میں نے بہت سارے ڈاکٹرز کے اس پر لیکچر سنے ہیں اور میں نے اس پر خود تجربہ بھی کیا تھا پچھلے سال. یہ 100% ٹھیک پایا تھا میں نے. کولیسٹرول دنیا کی ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا سوائے بھوکا رہنے، اور ہم رمضان میں بھوکا رہ سکتے. تو بھوکے رہیے، آپ طاقتور ہوں گے. بھوکے رہیے، آپ کی ٹیوننگ ہو جائے گی. کچھ بھائی روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ
اور وہ شام کو اتنا کھاتے ہیں کہ صبح تک ہوش نہ رہے، اور صبح کو اتنا کھاتے ہیں کہ شام تک ہوش نہ آئے۔ تو اے بے ہوش بندے، تو نے روزہ رکھا کس لیے؟ روزے کا مقصد تو تھا کہ تمہیں بھوک لگے، تو اس کو لگنے دو۔ جتنی آپ کو بھوک لگے گی آپ کی طاقت بڑھے گی، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے۔